اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ کیا آپ اپنے اطراف ہر طرف ڈیڈ لاک دیکھ رہے ہیں، یا اس گرداب سے نکلنے کی یا اس بھنور سے نکلنے کی کوئی امید آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ امید تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، خاص کر ایک مسلمان کو، یا پھر اگر آپ ایک سیاسی کارکن ہیں۔ سیاسی کارکن ہمیشہ اپنی راستہ نکالتا ہے۔ جس طرح پانی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ تھوڑا سا موقع مل جائے، اور میرے خیال میں اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے اس کا نقصان صرف تحریک انصاف کو نہیں ہے، تحریک انصاف کو تو ایک عارضی سا نقصان ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہمارا لیڈر انشاءاللہ نکل آئے گا، ہمارے باقی اسیران بھی نکل آئیں گے۔ اصل نقصان تو اس وقت پورے اس نظام کا ہے، جس کی کریڈیبلٹی اس وقت روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو سب کے لیے بہتر ہے کہ اس دلدل میں سے، اس سیاسی دلدل میں سے اس پورے نظام کو نکالا جائے۔ آپ نے پوچھا کہ راستہ، میرے خیال میں راستہ سیاسی ہی ہے، اور وہ یہ ہے، میں کئی دن سے یہ بات برملا کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے، اور پھر امید ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑیں۔ لیکن علی محمد خان صاحب، مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ وین یو گائز ہیڈ دا چانس، آپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن پھر وہاں سے جو ٹویٹس آتے ہیں یا وہاں سے جو بیانات سامنے آتے ہیں، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری قیادت کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے، آئی مین دیر از سپوز ٹو بی اے وے کہ آپ لوگ جب مفاہمت کی بات کرتے ہیں، یا آپ جیسی شخصیت کرتے ہیں، یا کچھ اور سین وائسز ہیں ود ان دا پی ٹی آئی، تو اس کے اثرات ایٹ دی ٹاپ بھی نظر آنے چاہیے۔ لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، یا ایون بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں سے معاملات بالکل ایک الگ ہی اینگل لے کے سامنے آتے ہیں، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ سب کچھ جیسے بند ہو رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اشفاق ستی صاحب، دیکھیے، جب تک سیاسی قیادت جاری تھی، یعنی کہ میں آپ کو اپنی بات کروں گا کہ 16 نومبر 2024 پچھلے سال، اب تو 1 سال اور 1 مہینہ، یہ 13 مہینے ہو گئے ہیں کہ میری ملاقات بند ہے۔ اچھا، 13 مہینوں سے 1 سال اور 1 مہینے سے میری ملاقات بند ہے، اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کی بھی بند ہے ملاقات۔ تو جب تک ہم اندر جا رہے تھے، کیا اس وقت معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے تھے؟ راستے بار بار مذاکرات کی سچویشن ڈیولپ نہیں ہو جاتی تھی، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے جناب عمران خان صاحب نے خود اجازت دی تھی کہ آپ بالکل، حکومت نے جو مذاکرات کی دعوت دی تھی اس پہ عمران خان صاحب نے خود اپنی کمیٹی بنا دی تھی۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر سینیٹ شبلی فراز، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب خان، ساتھ میں صاحبزادہ حامد رضا اور کچھ اور قیادت کے لوگ اس میں تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیلیور ہمارے پارٹ پہ نہیں تھا اشفاق صاحب، وہ فیلیور حکومت کے پارٹ پہ تھا، کیونکہ آپ نے کہا جب مذاکراتی عمل سٹارٹ ہوا، اور 22 دسمبر تھا میرے خیال میں، جس دن آخری بیٹھک ہوئی تھی حکومتی اور اپوزیشن مذاکراتی ٹیموں کی، اس کے بعد اپوزیشن کی مذاکراتی ٹیم نے وہ نکات جو حکومت کے ساتھ ڈسکس کیے تھے پارلیمنٹ میں، ان کو عمران خان صاحب تک لے جانے کی اجازت چاہی، اور ان کو اڈیالہ میں جناب عمران خان صاحب تک نہیں ملنے دیا۔ اگر وہ الاؤ کر دیتے تو بہت سی ڈیولپمنٹ ہو جاتی۔ لیکن علی محمد خان صاحب، آپ نے جہاں پر بات کی کہ آپ کی نومبر 2024 میں آخری ملاقات ہوئی تھی، اور اسی نومبر میں کچھ ہی دن بعد واقعہ پیش آیا تھا 26 نومبر کا، اور آپ کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ انہی ملاقاتوں کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے آپ کو انسٹیگیشن کے آرڈرز ملتے ہیں، ایجیٹیشن کے آرڈرز ملتے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی قیادت جب اپنے لیڈر سے ملے گی تو وہ ان کو پراپر گائیڈ کر پائیں گے۔ وکلا ان کو کیسز کے بارے میں تو گائیڈ کر سکتے ہیں، فیملی ممبرز اور میٹرز کے بارے میں، لیکن جو آپ کی سیاسی قیادت ہے، جو ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے 10-15 سال سے چلی بھی ہے، ان کو خان صاحب کی طبیعت کا بھی پتا ہے، اچھا، کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو آپ خان صاحب سے منوا سکتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو کسی چیز پہ منوایا ہے۔ اچھا علی محمد خان صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ جب تک سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، جب تک معاملات ٹھیک تھے، لیکن لائر جو ہیں وہ اپنے حساب سے چیزیں دیکھتے ہیں، بہنیں اپنے حساب سے چیزیں دیکھتی ہیں، اور آپ لوگ اپنی باتیں وہاں سے منوا لیا کرتے تھے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ایک ایسی پارٹی میں جب سلمان اکرم راجہ صاحب لائر بھی ہیں لیکن ان کو آپ پر مقدم سمجھا جاتا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہیں لیکن وہ بھی لائر ہیں، تو پھر یہ اس تضاد کو ہم کس طرح سے دیکھیں؟
دیکھیں میں شخصیات کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ کو اجمالی مجموعی بات کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی قیادت کو جب آپ اپنے سیاسی لوگوں سے کاٹتے ہیں تو پھر ان کو وہ کوالٹی آف انفارمیشن تو اندر نہیں آتی نا، جو آپ کا لیڈرشپ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، جو پارٹی چلا رہی ہے، جو صوبہ چلا رہی ہے، خیبر پختونخوا کی قیادت، پنجاب کی قیادت، جن کو مسائل ہیں، جیسے میں مثال آپ کو دوں گا کہ اگر ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب کے جو ہیں وہ، یا ہمارے چیف وپ نیشنل اسمبلی عامر ڈوگر صاحب، یہ لوگ اگر خان صاحب سے ملیں گے تو وہ ان کو پنجاب کی گراؤنڈ ریالٹیز بتائیں گے کہ وہاں سچویشن اس وقت ہے کیا، ایکچولی اس وقت لوگ وہاں پہ فیس کیا کر رہے ہیں۔ نہیں لیکن علی محمد خان صاحب، سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، سب کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، آپ یہ کہتے ہیں ادراک ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی جماعت کو دیوار سے لگا کے آپ نظام کو استحکام نہیں دے سکتے۔ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب یہ کام نہیں کر پا رہے جو کہ آپ لوگ کر سکتے تھے یا دوسری سیاسی قیادت کر سکتی تھی، اور وہ یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے۔ آپ نے مجھے صدی صاحب، آپ نے مجھے ضروری اپنے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری سے لڑوانا ہے، میں آپ کو پوری سیاسی قیادت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ دونوں بیچارے کب مل رہے ہیں، ان کو بھی تو روکا ہوا ہے۔ وہ میرے خیال میں اس پورے سال میں شاید راجہ صاحب کی 5 ملاقاتیں نہیں ہوئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی قرہ انہی کے نام نکلتا ہے۔ اچھا، بہنوں کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہ جاتی ہیں اپنے انداز سے بات کرتی ہیں، آخری جو معاملہ ہے، جو ٹویٹ وہاں سے ہوا، اس ٹویٹ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ واقعی آپ کے بانی کی جانب سے وہ ٹویٹ کیا گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح میٹر کنوے نہیں ہوا، یا کیا اس پہ آپ کی رائے ہے بیسکلی؟ دیکھیں، ایک تو جو سسٹرز ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنے بھائی سے ایک لگاؤ ہے، اور خان صاحب ایک بہت بڑے امتحان میں ہیں، اور جن بہنوں نے اپنے بھائی کو ایک بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے، وہ نیشنل ہیرو ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم، کیسے کوئی بہن اپنے بھائی کو، کوئی بھی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے ان کا جذباتی ہونا، ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ غصے میں آنا وہ بنتا ہے۔ جب 1 مہینے تک عمران خان صاحب کو دنیا و مافیا سے کاٹ دیا گیا، ان کا رابطہ کاٹ دیا گیا، صرف 15 منٹ کے لیے ڈاکٹر عظما صاحبہ جو سسٹر ہیں خان صاحب کی، ان کو الاؤ کیا گیا، 15 منٹ میں وہ کتنے کوئی زیادہ بات کر سکتی تھی، باہر آ کے انہوں نے بات کی۔ اب اس کا جو ریئیکشن ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا، دیٹ واز ٹوٹلی انپروپورشنیٹ، کیونکہ ایک خاتون نے بات کی ہے، سسٹر ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، سب کی بہن ہے، اتنا ریئیکشن آپ کا آ گیا، کیا ہو گیا؟